السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکوثر کے پچھلے سبق میں ہم نے زبر، زیر اور پیش کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورۃ المعون کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ المعون ترتیب کے لحاظ سے 107 نمبر سورت ہے۔ اس ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کا اہم حصہ دیکھ نہ سکیں۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ کھڑا زبر کو کسی حرف کے اوپر یوں کھڑا کر کے لکھا جاتا ہے۔ فرض کریے کوئی حرف ہے تو اس کو کھڑے زبر کو حرف کے اوپر یوں لکھا جاتا ہے۔ کھڑی زیر کو کسی حرف کے نیچے لکھا جاتا ہے۔ الٹا پیش کو اس حالت میں لکھا جاتا ہے۔ پیش کی اصل حالت یہ ہوتی ہے، لیکن الٹا پیش کو یوں لکھا جاتا ہے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو حروف مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ الکافرون کے سبق میں نے آپ کو حروف مدہ کے بارے میں پڑھایا تھا۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ مثلا با کھڑا زبر با، یہ کھڑی زبر ہے اور یہ حرف مدہ الف ہے۔ با الف زبر با، ان دونوں کو پڑھنے میں ایک ہی جتنا ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح با کھڑی زیر بھی، یہ کھڑی زیر ہے۔ با یا زیر بھی، یہ یا مدہ ہے۔ ان کو پڑھنے میں ایک ہی جتنا ٹائم لگتا ہے۔ با الٹا پیش بو، یہ الٹا پیش ہے۔ با واو پیش بو، اور یہ واو مدہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان تینوں کو پڑھنے میں ایک ہی جتنا ٹائم لگتا ہے۔ با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بھی، با الٹا پیش بو، یا با الف زبر با، با یا زیر بھی، با واو پیش بو۔ امید ہے آپ کو یہ سبق حرف مدہ اور کھڑی زبر کے بارے میں صحیح طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ وہی سبق ہے، میں نے اس کو انگلش میں بھی لکھ دیا ہے۔ جو حضرات اس کو انگلش میں نوٹ کرنا چاہیں وہ اس کو یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔